محبت اہل بیت بھی فرض. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں, توجہ فرمائیں. آقا نے ارشاد فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی. عبادت ہی قبول نہیں اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہے جس کے سینے میں محبت اہل بیت نہیں. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اتنا سخت جملہ کہا ان لوگوں کے لیے, اتنا سخت فرمایا جو میری اہل بیت کا حق نہ جانے وہ 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. اس کو چیک کریں. جو حقیر سمجھتے ہیں یہ کیا ہیں اور کیوں ہے امام حسین کا ذکر, کیوں ہے امام حسین کا تذکرہ, یہ میں نہیں کہہ رہا. دیکھیے میری بات کو آپ ہلکے میں لیں, مجھے کوئی غصہ نہیں, کیونکہ میں تو صوفیہ کا غلام سادی طبیعت کا آدمی ہوں, ہماری باتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ نبی یہ رحمت فرما رہے ہیں جو میری اہل بیت کا حق نہ جانے, ان کے حق کو ہلکا سمجھے, 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. فرمایا یا تو منافق ہوگا, منافق, اور جو منافق ہے وہ جہنم کے آخری حصے میں ہے. ذکر حسین سے چڑ آتی ہے نا بھائیوں, سیاسی لیڈروں کی سبیل گوارا ہے. دنیا بھر میں کسی نے کسی کی سبیل لگا رکھی, کسی نے کسی کی, پانی بٹ رہا ہے سب کے نام سے, اس پہ کوئی کچھ نہیں کہتے, ہمیں کوئی غصہ نہیں, نہ کہیں کوئی کچھ, سب کی اپنی اپنی طبیعت ہے. لیکن اگر اس پر امام حسین لکھ دیا جائے تو پھر کچھ اسکول کالج کے جو چھوکرے لوگ ہیں جو دین دھرم نہیں پڑھے ہوتے وہ کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا مولانا. بھئی اس کے اوپر کوئی سیاسی لیڈر کا نام لکھا تھا تو شرک نہیں تھا. کسی ایسے انسان مرحوم کا, کسی مردے کا نام لکھا جس کا جنتی اور جہنمی ہونا کوئی یقینی بھی نہیں, ایمان پر خاتمہ ہونا بھی کوئی یقینی نہیں, تو ان کی سبیلوں پر مالیگاؤں میں جگہ جگہ پر کئی سبیلیں لگی ہوئی ہیں, اس کے نام سے, اس کے نام سے, للو کے نام سے, پپو کے نام سے, اڑگم دڑگم, پتہ نہیں جن کے نام سب کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے, سب کے ناموں کی سبیل ہے, لوگ پی رہے ہیں پلا رہے ہیں, کوئی بحث نہیں. لیکن جب امام حسین کے نام سے سبیل بنے گی وہ کہا یہ تو شرک ہو گیا. میں نے کہا یہ نصیب کی بات ہے, کوئی للو پپو کے ایصال ثواب کا صدقہ پیتا ہے اور کوئی جنتی جوانوں کا صدقہ کھاتا پیتا, نصیب ہے. اس میں کسی کو چڑھانے وڑانے کی ضرورت نہیں, نہ میرا مخاطب کوئی ہے, میں کسی سے بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نصیب بتا رہا ہوں, نصیب. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں خدا نے دیا ہے تو سبیل حسین گلی گلی کوچے کوچے لگا دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سبیل ان تک پہنچے نہ پہنچے یہ دوسرے نمبر کی بات ہے, لیکن محبتوں کا تحفہ پہنچتا ہے, ذکر زندہ ہوتا ہے. ارے جب کتے کو پانی پلانے پر کسی کو جنت مل سکتی ہے تو کربلا کے تاجدار کی محبت میں شربت پلانے پہ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ تو محبتوں کی بات ہے. اس لیے میری گزارش ہے, میں عرض یہ کر رہا تھا, کیا ان کی محبت فرض ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. تو آقا فرماتے پہلا شخص جو اہل بیت کی محبت کا حق نہ جانے وہ منافق ہے, منافق. نمبر 2 فرمایا یا تو, میں تھوڑا الفاظ بدل رہا ہوں, حالانکہ میں من ون کہہ سکتا ہوں, مجھے کسی خوف نہیں ہے, حدیث پڑھنے میں کیا خوف, جو حضور نے کہہ دیا میں کہنا ہے. لیکن تھوڑا سا الفاظ کو تبدیل کر کے سمجھانے کی کوشش کروں. یا وہ منافق ہوگا یا ہے کسی اور کا بچہ اور کہلائے گا کسی اور کا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ کے میری بات کو. یہ جو چھوکرے لوگ باتیں کرتے ہیں نا, مالیگاؤں کے چھوکرے لوگ, اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ رانگ نمبر ہے. یہ کیسے؟ آپ کی زبان میں اتنا آپ سمجھ لیں بس, اور کیا. میں جو ہے وہ بیان کروں تو آپ کو تکلیف ہوگی. میں حدیث پڑھ رہا ہوں, جو میری اہل البیت کا حق نہ جانے یا منافق ہے یا کسی اور کا ہے, کہلاتا کسی اور کا ہے. اور نمبر 3 یا تو پھر جن ایام میں دانا چگنے کی اور دانا ڈالنے کی ممانعت تھی اس کی حدیں توڑ دو. اس سے زیادہ پرحیا الفاظ میرے پاس نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مطلب یہ ہے کہ جن دنوں میں اللہ رسول نے کھیتیوں کی سیر کے
لیے منع کیا تھا اس طرف رخ ہو گیا اور پھر تیر نشانے پہ لگ گیا اور وہ بچہ قرار پا گیا. ممنوع ناپاکی کی پیدائش ہے وہ، یا پھر حلالی نہیں ہے وہ، یا منافق ہے وہ، تین میں سے کوئی ایک ہوگا. اب میں کہتا ہوں کہ ڈی این اے کرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائیو، اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر چیک کرنا ہے تو نبی نے اس سے بہتر اور کون کیا معیار دے سکتا ہے. اگر ذکر آل البیت اچھا نہیں لگتا تو پھر فیصلہ کر تینوں میں سے تو ہے کون. اور ذکر اہل بیت پہ تمہاری کلیاں اور بانچیں کھل جاتی ہیں تو اپنی ماں کو دعائیں دو کہ اللہ نے ماں میں شرافت رکھی تھی، اس لیے خدا نے اہل البیت سے محبت کی سعادت عطا کی. یہ ہے اہل البیت. اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا. خوشی کا سودا ہے. آقا فرماتے ہیں میرے بعد اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. کیا سلوک کرتے ہو دیکھا جائے گا. اور آقا فرماتے ہیں میرا خلیفہ بننا، میری اہل بیت کے معاملے میں میرا خلیفہ مطلب کیا، جیسے میں محبت کرتا ہوں میری اہل بیت سے. توجہ، مسواک حضور جیسے کرتے تھے ہمیں ویسے ہی کرنا، امامہ جیسے باندھتے تھے ویسے ہی باندھنا، کھانے سے پہلے نمک جیسے چکھتے تھے ویسے ہی چکھنا، صحیح، داڑھی جیسے رکھتے تھے ویسے ہی رکھنا، لباس جیسے پہنتے تھے ویسے ہی پہننا. تو آقا نے یہ بھی کہا جیسے میں محبت کرتا ہوں نا اہل بیت سے ویسے تم بھی کرنا. اب حضور کیسے کرتے تھے اس کی ایک جھلک ذرا دیکھ لیں. حضور کیسے کرتے تھے محبت اہل بیت، اس کی ایک جھلک دیکھ لیں. ہم نے تو اب محبت اہل بیت کیسے کرنا. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک دن میں نے دیکھا نبی اکیلے ہیں، علی اکیلے ہیں. توجہ کرنا، نبی اکیلے ہیں، علی اکیلے ہیں، اور میں نے دیکھا آقا علی کو چمٹا رہے ہیں اپنے آپ سے، گال چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے یگانہ شہید تجھ پر میرا باپ عبداللہ قربان ہو جائے. اے میرے یگانہ شہید علی پر اپنے باپ کو قربان کر رہے ہیں. تنہائی میں پیار کا اظہار کیسے کر رہے ہیں، اللہ اکبر، منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اندازہ فرمائیں کیا اظہار محبت ہے. ارے یہ چومنا ہی تو محبت کی نشانی ہے. اللہ اکبر. اور بیان کون کر رہا ہے، صدیقہ بنت صدیق. مطلب ان صدیقیوں کے دلوں میں کوئی علی پاک کی نفرت نہیں تھی. میں نے کل بھی بیان کیا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی شہزادی صدیقہ بنت صدیق کہہ رہی ہے آقا ہونٹ چومتے، گال چومتے، پیشانی. او یگانہ شہید، کیا یگانہ شہید، یگانہ، او میرے یکتا شہید تجھ پر میرا بابا عبداللہ قربان ہو جائے.